بہت رویا وہ ہم کو یاد کر کے، ہماری زندگی برباد کر کے۔ پلٹ کر پھر یہیں آ جائیں گے ہم، وہ دیکھے تو ہمیں آزاد کر کے۔ رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے مگر ہاں منت صیاد کر کے۔ بدن میرا چھوا تھا اس نے لیکن گیا ہے روح کو آباد کر کے۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ پڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ گاڑی روکیں پلیز۔ سامنے گلاب کے پھولوں کے کھیت کو دیکھ کر وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گاڑی روکنے کے لیے کہنے لگی۔ کیوں روحی جانا؟ فرغام سلطان نے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ دیکھیں سامنے گلاب کے پھولوں کا کھیت۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر سامنے سرخ گلاب کے کھیت کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ فرغام سلطان کو پتا تھا سامنے یہ ہارون صاحب کے ہی کھیت ہیں، پھر بھی وہ شرارت سے اسے ستانے کا ارادہ باندھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو خوشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہاں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، مجھے تو اس وقت صرف اپنے گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لے کر گمبھیر آواز میں پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے نظریں ہٹائیں گے تو سامنے کچھ نظر آئے گا نا آپ کو؟ وہ اس کی گستاخ نظروں سے شرم سے سر تا پیر سرخ ہوتی ہوئی نظریں نیچے جھکا کر منمناتی ہوئی بولی۔ تم پر سے یہ نظریں ہٹتی نہیں ہیں تو میں اس میں میری کیا غلطی ہے جانا؟ وہ کہتا ہوا اس کی جانب جھکنے لگا تو روحین دور کھسکی۔ چلیں باہر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اسے پھر سے بہکتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنے لگی۔ اوکے مائی لیڈی، چلیں چلتے ہیں اس خوبصورت کھیت میں۔ وہ اس کی کوشش کرنے پر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر سینے پر ہاتھ رکھتا ڈزنی کے پرنس کی طرح جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ بھی نہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے مجھ پر ظلم کرنے کے لیے۔ وہ اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ ظلم نہیں مائی لیڈی، اسے عشق کہتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھیت کی جانب بڑھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ نہیں، جو آپ مجھ پر کرتے ہیں ظلم کہتے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ ظلم میں صرف اپنے دشمنوں پر کرنا پسند کرتا ہوں۔ اپنی جان، اپنی روحی پر صرف میں محبت کی برسات کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ اسی طرح اسے لیے آگے بڑھتے ہوئے بولا کہ تبھی روحین کی کرا پر وہ رکا تو اسے دیکھنے لگا جو نیچے جھکی ہوئی تھی۔ وہ نیچے جھکی اپنی ایڑی پر سخت جلن محسوس کرتی سسک رہی تھی۔ کیا ہوا روحی جانا؟ وہ اچانک پریشانی سے نیچے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، شاید کانٹا چبھا ہے۔ وہ لبوں کو سختی سے بھینچے بمشکل بولی۔ کیا کانٹا؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، روحین درد سے سسکتی ہوئی بولی۔ لاؤ دکھاؤ، میں نکالتا ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے پیر کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، وہ ڈرتی ہوئی سر نفی میں ہلا کر بولی۔ اگر نہیں نکالو گی تو انفیکشن ہو جائے گا۔ فرغام سلطان اسے بچوں کی طرح ضد کرتا ہوا دیکھ کر سخت پریشانی سے کہنے لگا۔ پھر بھی میں نہیں نکالوں گی، مجھے درد ہوگا۔ وہ روتی ہوئی ضدی لہجے میں بولی۔ روحی جانا، تم میرا ہاتھ پکڑ لینا یا چاہو تو کندھے کو کاٹ بھی لینا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اب وہ اس کے لیے درد جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ پھر تو آپ کو درد ہوگا، وہ اس کی فکر میں بولی تو وہ مسکرایا۔ ہاں ہوگا، لیکن میٹھا درد ہوگا۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو ملا کر نظریں نیچے جھکا کر اسے دیکھنے لگا، جو نظریں اوپر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اس طرح دیکھتے ہوئے وہ اس ڈیول کی بیوٹی لگ رہی تھی۔ آپ پلیز میرے سامنے ایسی باتیں مت کریں۔ وہ اسے نظریں ہٹا کر شرم سے سرخ ہوتی ہوئی بولی۔ کیسی؟ وہ مانی خیزی سے اس سے پوچھنے لگا۔ ایسی بے شرموں والی۔ وہ گلال گالوں پر تپش محسوس کرتی سٹپٹا کر بولی۔ میں تو بے شرم بن گیا ہوں روحی جانا، تو اب باتیں بھی ایسی ہی کروں گا۔ بیٹھو جلدی سے ورنہ میں ان خوبصورت لبوں پہ اپنی بے شرمی نکال دوں گا۔ وہ بے باکیت سے کہتا اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے لبوں کو چھوتا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لانے لگا تو وہ ڈر کر اس سے دور کرتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، میں بیٹھ رہی ہوں، وہ ہکلاتی ہوئی کہنے لگی۔ گڈ گرل۔ فرغام سلطان اس کی بات پر مسکرایا اور اسے گالوں پر پنچ کرتا اس کے پیر کو پکڑ کر ایڑی میں چھپے کانٹے کو نکالنے لگا۔ اپنی ایڑی پر اور بھی زیادہ جلن محسوس کرتی وہ سسک کر سختی سے اس کے کندھے کو پکڑ کر دبوچنے لگی۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبوچنے پر وہ اپنی نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، جو لبوں کو سختی سے آپس میں بھینچے سسک رہی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، پلیز آپ رہنے دیں پلیز۔ روحین اس کے سوال پر اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے لگی،
تو وہ اس کے درد سے بھری آنکھیں دیکھتا ضبط سے اپنی مٹھیاں کستا کہنے لگا، میں اس کھیت کو آگ لگا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے پورے کھیت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو اس کے سرد لہجے پر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر اس میں ان خوبصورت پھولوں کی کیا غلطی ہے؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اس سے پوچھنے لگی۔ پوری کی پوری غلطی انہی کی ہے، اور جس چیز سے یا انسان سے میری جان کو درد ملے، میں اسے یا تو جان سے مار دوں گا یا برباد کر دوں گا۔ وہ اس کے منہ سے موت کا سن کر اسے اپنے نزدیک کرتا غصے سے کہنے لگا، تو روحین اسے پہلے ظالم والے روپ میں دیکھ کر ڈرنے لگی، اور اسے احساس ہوا کہ وہ اسے ڈرا رہا ہے، تو اسے چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا، جس کی توجہ اپنے اوپر دیکھ کر یکدم سے اس نے اس کے پیر کو پکڑا اور ہاتھ اس کی ایڑی کی جانب بڑھا کر اس نے وہ کانٹا نکال لیا۔ تو وہ سی کرتی غصے سے اسے گھورنے لگی، جو اب لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سچ میں پاگل ہیں، وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہوں، صرف اپنی روحی کا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی ایڑی پر اپنے جیب سے رومال نکال کر باندھنے کے بعد کہتا اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے لیے اس کھیت سے نکلنے لگا۔ کیوان کاردال کی آنکھیں کھلی تو خود کو ایک چھوٹے سے روم میں پا کر وہ اس روم میں نظریں دوڑانے لگا، تو دروازے پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ سجی۔ پھر اس نے دوسری طرف دیکھا تو سامنے نازلی کو بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچ کے اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ نازلی کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے وہ بھول چکی تھی کہ وہ لوگ ان دونوں کو کہاں لے کر آئے تھے۔ ہم اس وقت ایک ہائی لینڈ پر ہیں۔ وہ دیکھو، بیوی قدر نے ہمیں ایک موقع دیا ہے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ ان بیوقوفوں نے دروازہ کھول کر اپنی موت کو خود گلے لگایا ہے۔ اسے اٹھا کر وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تو نازلی نے بھی دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، بدتمیز آدمی؟ اگر وہ لوگ آ گئے ہوتے تو… نازلی اسے خود سے دور کرتی ہوئی شدید غصے سے اسے گھورتی ہوئی بولنے لگی، تو ہم دونوں مل کر ان سے لڑ کر یہاں سے نکل جاتے۔ کیوان کاردال نے شریف لہجے میں کہتے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، لڑ کر نکل جاتے؟ نازلی نے اس کی نقل کرتے ہوئے کہا تو اس کی حرکت پر کیوان ہنسنے لگا۔ بیوی لڑ لینا، ابھی پوری رات باقی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر کہنے لگا تو نازلی نے غصے سے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ شٹ اپ، اب چلو باہر نکلتے ہیں ورنہ وہ لوگ آ جائیں گے، اسے تنخو لہجے میں کہتی وہ مڑی، لیکن اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے پر وہ ٹوٹے ڈھال کی طرح اس کے اوپر آ گری۔ آ جانے دو، اس کے غصے سے ٹمٹماتے گالوں کو چھو کر وہ بوجھے لہجے میں کہتا اسے سخت سلگا گیا۔ تم میرے خیال سے ایسے نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، یہ لو مرو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ پیچھے لے جانے لگی تو کیوان نے اچانک سے پیچھے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب لایا۔ نہیں، یہ مت کرنا، کیونکہ تمہارا وار نہیں، تمہارے لبوں کی جام میں ٹھیک ہے میرے لیے۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے گھمبیرانہ لہجے میں کہتا اس کے غصے سے کانپتے لبوں پہ جھکنے لگا۔ تبھی نازلی نے غصے سے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ جسٹ شٹ آف اینڈ ڈونٹ کراس یور لمٹ، اوکے؟ اگر تم نے ایسا کیا نا تو میں تمہاری سانسوں کو ان لوگوں کے آنے سے پہلے کھینچ لوں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے باہر جا کر کرو، ابھی چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تو کیوان کو بھی وقت کی نزاکت کا احساس ہوا۔ وہ اس سے دور ہوا اور اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اوکے اوکے مائی ڈیئر بیوی، مگر یہاں سے باہر نکلتے ہی میں تمہارا یہ کہا ضرور پورا کروں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اب بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آیا، تو وہ اسے سلگتی نظروں سے گھورتی ہوئی مڑی، مگر پھر سے اس کی آواز پر غصے سے پیچھے مڑی، مگر اسے روم میں نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھی۔ اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھنے لگی۔ ویٹ، اسے چپ کرواتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ پھر اچانک سے وہ باہر نکلا تو نازلی بھی تیزی سے اس کے پیچھے نکلی تو روم کو چھت میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اسے سامنے اس روم کے آگے لگی سفید گرل والی گیٹ پر چڑھے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ اب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اسے پوچھنے لگی، جو اوپر چڑھا کچھ کر رہا تھا۔ اس انسان کی پہچان جس نے تمہیں تمہارے بچپن میں اس لالچی رمیز کو دیا تھا، میں اس کا پتہ اس ہائٹ کیمرے سے لگاؤں گا۔ اگر وہ رمیز سے زیادہ طاقتور ہے تو ضرور اس جگہ کا پتہ کر کے یہاں آئے گا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کہنے لگی۔ نازلی کیمرے کا نام سن کر دنگ رہ گئی۔ واٹ؟ کیا کیمرہ؟ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ دنگ نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو کیوان ایک دم سے نیچے کودا
اس کے ایک دم سے نیچے کودنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کیوان کا گریبان پکڑ کر نیچے گر گئی، جبکہ کیوان کاردالو سے اچانک افتاد پر لبوں پہ بے باک مسکراہٹ سجائے اس کی شرم سے سرخ ہو رہے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ نیچے جھک کر اس کی پیشانی کو چھو کر پیچھے ہٹا تو اس کے لمس پر نازلی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کیمرہ تمہارے ماسٹر مائنڈ بھائی نے اپنے سبھی بندوں کو دیا ہے تاکہ وہ اپنے اس بندے کا بدلہ لے سکے۔ اس کیمرے کی مدد سے دیکھو تمہارے بھائی کی کیئر میں بھی کتنا دہشت چھپا ہوا ہے نا، مگر یہ کیمرہ اس نے مجھے کبھی نہیں دیا، بلکہ میں جب بھی اس کیمرے کا ذکر کرتا تھا تو مجھے اپنی سرد نگاہوں سے گھورتا تھا، کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتا لیکن مجھے اپنے بھائی کی طرح چاہتا ہے، کیئر کرتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو سنوارتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہتا، اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھانے لگا، مگر تبھی ایک دم سے فائر کی آواز پر وہ اسے سختی سے اپنے سینے سے لگا کر نیچے جھکا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اگر پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ناول کی نئی اقساط آپ تک فوراً اور سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔